بریک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی امجد صابری کے حوالے سے کہ امجد صابری جو قوال جو گزرے ہیں اور جنہوں نے ایک پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی دنیا جہاں کے اندر پاکستان کے جھنڈے وہ گاڑ کر آئے ہیں اور پاکستان کا نام پاکستان کا مقام کیا خلیدار صاحب جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے اونچا ہی رکھا ہے۔ ان کی مرڈر جب امجد صابری صاحب کا مرڈر ہوا ہے رمضانوں میں تو اس سے تھوڑے سے عرصے مشکل 10-15 دن پہلے میں نے ایک ان کا چھوٹا سا انٹرویو کیا تھا گلیاقت آباد گھر جا کے ان کے، تو جب میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے، میرے بہت اچھے میرے ان کے تعلق تھے امجد بھائی، تو امجد بھائی سے جب میں نے پوچھا کہ یار امجد بھائی ابھی بھی آپ لیاقت آباد میں ہی رہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی رسک وسک نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی سیکورٹی رسک بھی ہے یہاں پہ اور معاملات میں، تو بڑا اچھا سا جواب دیا انہوں نے دار صاحب۔ انہوں نے کہا کہ یار ساگر بھائی ایک بات بتاؤ، انہوں نے جی بولے کیا موت خالی لیاقت آباد میں آ سکتی، موت کہیں اور نہیں آ سکتی؟ یقین کریں انہوں نے لاجواب کر دیا اس شخص نے کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ میں لیاقت آباد میں رہ رہا ہوں تو لیاقت آباد میں آئے، میں ڈیفینس میں چلے جاؤں گا وہاں بھی آ سکتی ہے۔ تو بڑے ان کے بڑے اچھے کلام بھی رہے ہیں، بڑے اچھے انہوں نے اپنی کراچی کے اندر جو زندگی جو لائف انہوں نے گزاری اور جو اپنے والد جو چچا کا جو نام انہوں نے روشن کیا وہ کسی سے بھی کوئی ڈھکا چھپا تو ہے نہیں۔ تو میں فراج آپ سے چاہوں گا کہ امجد صابری کی کوئی اچھا سا کلام آپ پیش کریں۔ سبحان تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ تمہارے آستانے سے تمہارا کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے تمہارا کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر تو جھولی میری یادگار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر تو جھولی میری یادگار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ زمانے کے غمخوار ہو یا نبی، تم زمانے کے غمخوار ہو یا نبی، بے کسوں کے طلبگار ہو یا نبی، بے شک سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، نوازوں کا صدقہ عطا ہو، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سواری، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت سبحان اللہ، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، سجدے کے رائے حق میں شہادت خرید لی، سجدے کے رائے حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے امت سبحان اللہ، جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ
لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، پر تو جھولی میری رازدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اچھی بات ذکر کرتا اللہ تعالیٰ کا ان کو جذبات دے، شوق دے، اور یہ نعت خوانی کرتے رہیں۔ بے شک امجد صابری صاحب پر ذرا مغفرت فرمائے، جی جی جنرل فردوس والا مقام عطا فرمائے، اور ان کو گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اسی طرح آج جو الوداع ہے، جتنے بھی ہمارے آپ کے گھر والے آوازداد میں سے جو لوگ جو سامعین سن رہے ہیں، ان کے گھر والے، ناظرین سن رہے ہیں ان کے گھر والے، اس دنیا سے رحمت فرما گئے، اللہ سب کے مغفرت فرمائے اور جنت فردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ امجد صابری صاحب انٹرنیشنل قوال، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے، اور صابری فیملی صبر کرنے والے، صبر کرنے والے، ان کے مطلب خاندانی در خاندانی جی مقبول صابری قوال، جی جی عزیز میاں قوال، فضل قوال، کوئی صابری فیملی پوری ہے، اور انہوں نے لوہا منوایا، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں لوہا منوانا، تو پورے دنیا میں ناٹ اونلی پاکستان کنٹری اور ورلڈ، پوری دنیا میں انہوں نے لوہا منوایا، اور آخری میں شہادت کا درجہ حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے لوہا منوائی جی کہ میں خاندانی قوال ہوں، قوال انٹرنیشنل قوال ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام و عزت و مرتبہ دیا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بات عز و منتشا، اس لیے قرآن میں کہا کیا ہے، اللہ فرمانے کو بات عز و منتشا وذل منتشا بچ کر خیر نگالا کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اپنا ساگر صاحب کہ میں جسے چاہوں عزت دوں، میں اللہ فرما رہا ہے بات عز و منتشا میں جسے چاہوں عزت دوں، وذل منتشا میں جس کو چاہوں رسوا کروں ذلیل کروں، اور بچ کر خیر انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ فرما رہا ہے کہ لوٹ کے تمہیں ہمارے طرف واپس آنا ہے، کیوں لوٹ کر آنا ہے؟ حساب و کتاب دینے کے لیے، سب کتاب ثم علینا ترجعون، اور لوٹ کے ہمارے طرف واپس آنا ہے، کس لیے؟ جواب دینے کے لیے کہ تم نے دنیا میں نے بھیجا تھا، تم نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، کہ اپنے لیے اور اپنے آبادار کے لیے تم نے کیا کارنامہ ہے انجام دیا، کیا نیکیاں کی، کیا برائیاں کی۔ وہاں ویڈیو چل جائے، اس ویڈیو بن رہی نا، ویڈیو اللہ کھول کر رکھ دے گا کہ تم نے پیدا میں نے کیا تھا کس مقصد کے تحت، اور تم نے کیا مقصد حاصل کیا، تمہارے لیے جنت نہیں ہے جہنم ہے، اور تمہارے تم نے ایسا نیک کام کیا، ایک نئے کام چھوٹے نیکی کیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا مطلب کہ میں 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، تو میں ایک عدد اللہ کو پسند تو تمہیں جہنم کے بجائے جنت نصیب عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو فرمان ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جب فرمان ہے تو خدا ہم سب کو ہونی چاہیے۔ تو امجد صابری صاحب کو جس نے شہید کیا، ان کو تو بڑا مرتبہ مل گیا، اس بدبخت کو کیا ہوا؟ وہ تو جہنم واصل، وہ جہنم واصل نا، لیکن وہ جہنم میں گیا۔ امجد صابری صاحب شہادت کا درجہ حاصل کیے، جو مرنے کا بعد زندہ ہے، جو ایسے ہی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ میں عربی کا وہ میں بھول رہا ہوں، بہت جگہ مجھے یاد نہیں آ رہا، یاد آتا ہے لیکن اس وقت یاد نہیں آ رہا، دل و دماغ میں زبان پہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شہید ہے وہ مرا نہیں کرتے، جو شہید ہے وہ مرا نہیں کرتے، وہ اپنے نزدیک زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے فرمان ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم نے صابری مرے نہیں ہیں، ہم سے آپ سے پردہ کر گئے، ہم سے آپ سے جدا ہو گئے، اپنے خاندان جدا ہو گئے، اکارڈنگ ٹو قرآن، اکارڈنگ ٹو اللہ کا فرم یہی ہے کہ وہ زندہ ہے، شہید مرا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے جنہوں نے مارا وہ بدبخت ہے، جہنم میں ہوا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے وہ بتا دے میں کس خون کا تھا، کس کو ماس کا تھا، کس نسل کا تھا میں، کہ ایک مسلمان بھائی مسلمان کا قتل کرنا اس پر واجب نہیں ہے، اس پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن میں مسلمان پہ قتل جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، لیکن یہاں مسلمان کو مار رہا ہے۔
ٹھیک ہے, تو امجد صابری صاحب کو, اور پھر پورے پاکستان میں جب سے امجد صابری صاحب نے جوانی آئی اور اپنے ہوش میں آئے اور قوال کو اللہ نے کو روز دیا, عزت مقام دیا, تو کوئی بھی سیاسی یا مذہبی رہنما میرے دانش میں نہیں ہے. آپ لوگ بچے ہو, آپ لوگ اب بچے مطلب ہوشیار ہو گئے ہو, میچر ہو گئے, دیکھا ہوگا اس میں یاد ہوگا سرفراز صاحب آپ بھی, آپ ماشاء اللہ جناب آپ بھی, کوئی آج تک میں نے نہیں دیکھا سیاسی یا مذہبی رہنما اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا امجد صابری کو. ایوارڈ تو ملے ان کو انٹرنیشنلی اور آفیشلی پاکستان لیول پہ ایوارڈ تو ملے, جو سب کو ایوارڈ ملتے ہیں, لیکن جو اپریشیشن ملنی چاہیے, جو ریکارڈ ملنا چاہیے, جو عزت ملنی چاہیے, وہ عزت واقعی امجد صابری صاحب کو ملی. ایک ایوارڈ لوگ بھول گئے, بھولنا نہیں چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے. لیکن ایک سیاسی رہنما کو دیکھا میں نے, ایک سیاسی رہنما کو اس سے کراچی میں دیکھا میں نے کہ امجد صابری مرحوم صاحبہ کو بلا کے جینا گراؤنڈ پہ, جینا گراؤنڈ آباد پہ بلا کے بانی متحدہ ان کی مطلب کہ جتنے کلام پڑھتے تھے وہ ہر کلام پہ نوٹوں کا بوچھار کرواتے تھے. میڈیا میں دیکھتے تھے, عبادت محبوب کا بھی شرکت کرتا تھا. امجد صابری جب کلام پڑھتے تھے تو حکم یہ ہوتا تھا بانی متحدہ کا کہ ان کے اپریشیٹ کی, ان کے حوصلہ افزائی کے لیے نوٹوں کا بارش کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ رحمتوں کا بارش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ رحمتوں کا بارش کر رہا ہے امجد صابری پہ, ان کو اعلیٰ اولاد پر. تو میں گناہ گار بندہ ہوں, نوٹوں کا بارش کیا جائے. نوٹوں کا بارش ہوتی تھی اور امجد صابری ماشاءاللہ ایک کلام پیش کرتے, ایک مطلب کہ وسط تاریخ کا وسط ہو جاتا تھا پورے محفل میں. ان کی ادارہ صاحب آواز اور ان کا لب و لہجہ, جب وہ نعت پڑھنا اسٹارٹ لیتے تھے تو وہ ایک ایسا مجمع اگر نہیں ہوتا تھا تو ان کے اسٹارٹ لینے سے وہاں پر مجمع بھی جمع ہو جاتا تھا. یعنی کہ اتنا ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹیڈ چیزیں دی تھیں اور ان کے پاس اتنی صلاحیتیں تھیں کہ وہ اب ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بالکل, ہاں بالکل کاپی نام یہ مجدد صابری جو ہیں, جی بالکل. یہ ہم نے یہ پاک وطن میں یہ گئے تھے. یہ صلاحیت تھی کہ وہ جو الفاظ اپنے منہ سے نکالتے تھے نا وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے تھے. میں نے اپنی بہت عزت بنائی, اور جب ان کو شہید کیا گیا تھا ہم خود رو رہے تھے. بے شک بالکل پوری دنیا روئی ہے, آپ اور ہم نہیں روئے, سب روئے ہیں, سب کو ازدھام تھا, دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی, جگہ نہیں. ہم نے صابری مرحوم کے شہید کے میت میں خود بھی شریف تھا. تو بہت افسوس ہوا, دکھ ہوا. اور اس روایل چینل کے توسط سے ہم سب لوگ ان کے لواحقین سے آج بھی مطلب کہ بالکل ہم تعزیت کرتے ہیں, آج بھی تعزیت کرتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, اور بالکل اور ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں. ادار صاحب شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم فضیلت رمضان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم الوداع ماہ رمضان سلام پیش کریں گے. ایک شارٹ بریک. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بڑی بڑی خوشیاں, ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ماما کی پوری دنیا. بچوں کا پیٹ ہے ان کی مٹھی جتنا, بھر تو جاتا ہے مگر غذائیت ادھوری رہ جاتی ہے. اسی لیے پاکستان میں ہر چوتھا بچہ آئرن کی کمی کا شکار ہے. کیا آپ کا بچہ تو نہیں؟ نیسلے سیریلیک میں ہے خالص گندم, چاول اور پھلوں کی خوبیاں, آئرن اور پروبایوٹک کے ساتھ, یعنی وہ اہم اجزاء جن کی آپ کے بچوں کو ضرورت ہے. تو آج نہیں, ابھی اپنے بچے سے شروع کریں تاکہ پاکستان کے ہر ننھے پیٹ کو ملے بڑی غذائیت. نیسلے سیریلیک, ہر پیالے میں غذائیت کا اعتماد. بریک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی امجد صابری صاحب کے حوالے سے اور ان کی خدمات کے حوالے سے, جو زینب نے بھی بتایا ان کے بارے میں کہ اس طرح ان کو, پھر اس کے اظہار صاحب بھی, تمام ہمارے مہمان گرامی جو بیٹھے انہوں نے بھی اسی چیز کو سراہا کہ امجد صابری
واقعی پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جسے ان ظالموں نے جو ہے مٹا دیا. فضیلت رمضان، ہم اظہار صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ فضیلت رمضان کے چند کلامات اور یعنی کہ مختصر سا جواب کہ اس میں کہاں پر. اکثر آپ سرفراز صاحب مجھ سے مختصر بولتے ہیں، مجھ سے مختصر ہوتا نہیں کیونکہ آپ کی گاڑی میں بریک نہیں لگتا. میں کیا کر مختصر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب جنرل لائف عام لائف میں انسان اپنے زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے اور کوئی بلا وجہ کوئی بے وجہ کرتا ہے تو فضیلت رمضان کی تو گھنٹوں چاہیے، کئی دن چاہیے، اصل میں ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، کئی مہینہ چاہیے، بالکل تیار ہے. اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں لاسٹ کے اندر کہ مختصر سا جواب، جامع جواب. میں مطمئن ہوتے نہیں ہے مختصر کر کے، چلیں آپ دے دیں تفصیلی لیکن جواب میں دے دیں. تفصیل نہیں دیں گا کہ ہمارے جو نوجوان آپ بریک نہیں لگائیں، آپ دے دیں ڈائریکٹ. کوشش کروں گی بچے کو موقع دوں. اب رمضان فضیلت رمضان یہ ہے کہ جیسے کہ کہتا چلا آ رہا ہوں، لوگ بھی کہتے ہیں اتھینٹک بات ہے کہ سب سے بڑا اہمیت جو ہے فضیلت رمضان، اس رمضان مہینہ میں قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید کا نزول ہوا. قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن پاک کا نزول اللہ تعالیٰ نے کیا، اس رمضان مبارک میں کیا. روزے فرض کیے، زکوٰۃ، فطرے اور نیکی کرنے کے لیے بہت زیادہ کثرت چکا گیا کہ نیکیاں کی جائیں. وہ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، نیکی دل سے کی جائے. لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی نیکی کر دو، نہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے، جو آپ صاحب ثروت ہیں، آپ چھوٹی کریں نیکی یا بڑی کریں، لیکن اس کا نیت کا صاف ہونا لازم ہے، لازم ملزم ہے. نیت کا صاف ہونا. جیسے ایک بندہ قربانی کرتا ہے، قربانی عید الاضحیٰ کا موقع پہ سوال صاحب قربانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہا کہ 22 لاکھ کا جانور قربان کرو تو میں قبول کروں گا، وائٹ والا کرو گے تم کرو گا، بہت خوبصورت جانور تو قبول کروں گا، بکرا کرو گے خدا کا نعوذ باللہ میں قبول نہیں کروں گا. ایسا نہیں رکھا. نہیں ایسا کبھی. جب بچڑا یا بچڑی، اللہ نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ فرمان انما الاعمال بالنیات، ترجمہ کیا بنا؟ اعمال کا دارالمدار نیت پر ہے. تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ کام کرنے شروع سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرو، دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، کچھ نہیں پتا، کون دے گا، کیسے دے گا، کس ہاتھ سے دے گا، کس فرشتے سے میں بھیجوں گا. دس از اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دس از مائی ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیوٹی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مائی ریسپانسبلٹی اینڈ مائی ڈیوٹی. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ذمہ داری میری ہے، یہ احساس ذمہ داری، یہ ذمہ داری میری ہے، میں رب ہوں، میں خالق کائنات ہوں. رمضان کا مہینہ ہو، رمضان سے ہٹ کے ہو، قیامت تک، ٹل قیامت تک میں تمہارا رب ہوں، رب رہوں گا. ٹھیک ہے، آپ کل کائنات کے لیے تو تم لوگ کو جتنی میں نے ہدایت دی ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. تو دین اور دنیا دونوں میں سرخرو رہو گے، اور سرخرو میں رہو گے. اور جو میں نے ایک بہت بڑا ایوارڈ رکھا ہے، جنت جیسا ایوارڈ، جنت جہاں پر نہریں بہیں گی دودھ کی، شہد کی، اور پھل، اوریجنل پھل، یہاں تو کچرا مل رہا ہے، اور مائکہ اور پریاں آپ کی خدمت میں رہیں گی، مامور رہیں گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے چانس کو وہ بدبختی کی طرف جا رہے، نیک کام تک نہیں آ رہے، دل آزاری کر رہے. دل آزاری کا سخت منع ہے اسلام میں، پوچھے خال کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ سب چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی ہو. ہاں، نیکی ہوتی ہے. سید امین شارٹ ٹائم بہت شارٹ رہ گیا کہ میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا. قربانی اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ نیت پہ تقویٰ، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تقویٰ چاہیے. تقویٰ، نیت صحیح کرو. تم بکری کی قربانی کرو، بکرا قربانی کرو، دمبے کا کرو، دمبے کا افضل ہے، اونٹ کا کرو یا بڑے جانور کرو. تمہاری نیت میں دیکھنے والا ہو، حلال پیسہ ہو، رزق حلال ہو قربانی کے لیے، شک کی گنجائش نہ ہو، غلط پیسے نہ ہو، نیت صاف ہے. اگر تم نے ایک حصہ بھی لے لیا قربانی میں تو اس 22 لاکھ جو قربانی دے رہا ہے جانور کا اکیلا، اس سے زیادہ اجر ثواب میں تمہیں ایک حصہ لینے پر دوں گا. بے شک. اسی طرح اس پہ فضیلت رمضان، آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا فطرہ کا رقم دے رہے ہیں تو ڈھنڈورا نہ پیٹیں. میں فطرہ دیا اسے، میں زکوٰۃ دیا اسے، میں نے ایسا کیا ویسا کیا، نہیں، آپ کو نیکی ظاہر ہو گئی.
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس ہاتھ سے دو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن یہاں پر المیہ ہے کہ خاندان خاندان کو دے, رشتہ دار کو دے, دوست دوست کو دے. وہ باتوں باتوں کہہ جاتا ہے اپنی بڑائی اللہ کرنے کے بجائے کہ اللہ تو نے مجھے نوازا تھا, میں تیرے بندے کو نہیں دے دیا, میرے کام میں خیر برکت دے, میرے رزق میں برکت دے. یہ کہنے کے بجائے وہ کیا کہتا ہے, بات وقت میں نے اسے ایسا دے دیا. امیم فضیلت رمضان. رمضان کی دیکھا جائے کافی فضیلت ہے. عام دنوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں, رمضان میں اسی فرض نماز کا ثواب ہمیں 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے. نفل ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں, نفل میں ہمیں رمضان میں اگر ہم خالی نفل پڑھیں تو فرض جتنا ثواب ملتا ہے ہمیں. رمضان کی کافی فضیلت ہے. اللہ کے کرم سے ہمیں رمضان میں آخری عشرے میں ہمیں اللہ 5 طاقتیں بھی عطا کرتا ہے. تو اللہ کی ساری عطا ہے, بس اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پر آج رمضان کی وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں کہ ہمیں ہر طرح رمضان اس طرح کے گزارنا چاہیے کہ ہمارے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو. ہمیں بیس آخر تازہ نہیں پتہ کہ آیا کہ ہم اگلے سال ہو یا نہ ہو. بس یہ مقصد ہے یہ کہ ہمیں رمضان ہر عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ ہماری آخری عبادت ہے کب ہمارے ساتھ میں مجھے اللہ کا کرنا. رمضان ٹرانسمیشن ہماری الحمدللہ اب بہت ہی جد و جہد اور کوششوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا بیڑا پار کیا ہے. اور ہمیں خوشی ہے, ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم نے کراچی شہر سے اتنے بڑے میگا سٹی سے جو یہاں پہ ایک چینلز جتنے ہمارے یہاں چل رہے ہیں ان کا ایک اتنا کمپٹیشن چل رہا ہے کہ ہم نے اس کمپٹیشن کے اندر حصہ لیا. اور آج الحمدللہ ہم سرخ رو ہوئے زینب کہ آج ہماری یہ الوداعی ایک تقریب, الوداعی سحری کا ہمارا یہ پروگرام ہم نے آج یہ بھی تقریباً اختتام تک ہم نے پہنچایا, اللہ نے پہنچایا. ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کو خوش اسلوبی سے کامیابی کی طرف لے کر گئے. ناظرین کے بھی ورس کے بھی ہمارا شکریہ, بہت ان تمام دیکھنے والوں کا سب سے زیادہ شکریہ جنہوں نے ہمیں لائک کیا, جنہوں نے ہمیں ہمارے پاس میسیجز آئے اور انہوں نے اکثر لوگوں کا یہ اس حوالے سے ہمارے پاس جو ویوز آئے اس میں اکثر لوگوں کے یہ حوالے آئے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام دنیاوی بھی ہے اور دینی بھی ہے. یعنی کہ ہم دین کی باتیں بھی کر رہے ہیں, دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو پھیلاوا ہو رہا ہے, جس طریقے سے لوگ غلط راہ پر جا رہے ہیں, ہم اس پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے تمام پروگرام جتنے بھی ہمارے سحری ٹرانسمیشن ہوئی اس میں ہم نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلے ہیں. اسی طرح سے ناظرین سے سامعین سے ہم لوگ معذرت بھی کرنا چاہیں گے کہ دوران ٹرانسمیشن پورے مہینہ اگر غیر دانشتہ طور پر غیر ارادی طور پر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو, گفتگو دوران, باتوں دوران, یا جو احادیث بیان کی گئی, جو دین دنیا کی بات کی گئی, جو حکیم ڈاکٹرس آئے یہاں پر, بڑی بڑی شخصیات آئیں, کوئی اس میں کسی سے غلطی ہوئی, جو باتیں بتائی, اویئرنیس دی, نالج دی, اور اسٹوڈیو میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو, کوئی ایسی خرابی خامی کوتاہیاں رہ گئی ہو جس میں آپ کو اگر ڈسٹربنس محسوس ہو تو اس کے لیے پیش کی آپ ہم بہت معذرت خواہیں. اور اب ہم الوداع ماہ رمضان کا سلام کی طرف ہم چل رہے ہیں. اس کے بعد پھر پروگرام کا اختتام ہوگا اور ہم اس پہ پھر دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے, اس ملک کے لیے بھی دعا کریں گے, اپنے لیے بھی دعا کریں گے, اور تاریخ مسلمان قوم میں اس ملک میں رہتے ہیں تمام رہنے والے, چاہے وہ سکھ ہوں, عیسائی ہوں, کرسچن ہوں, ہندو ہوں, کسی بھی مذہب سے ہوں, ہم نے ان سب کے لیے دعا کریں ایز اے انسانیت کے ناطے ہم ان کے لیے دعا بھی کریں. تو سلام کیا خیال ہے, شروع کیا جائے؟ آ جائیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر
یارا تیری آمد کا پہ شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ تم کرنا تار پر یہ کرم تم کرنا ہم سب پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان دعا کر لیں پہلے سے میں کر لیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم نے جو بھی پڑھا آج کی محفل میں اللہ جو بھی بھول چوک غلطی کوتاہیوں سے معاف فرما یا اللہ ہمیں رمضان کی فضیلت عطا فرما یا اللہ ہمیں رمضان کی فضیلت کے اللہ صدقے یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو رمضان میں اب آخری تاخرات آئے گی یا اللہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کے مال جان تعبیر بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما اور آئندہ سال یا اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ میں یہ رمضان دکھا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتك مصلحة ربنا اغفر لي ولوالدي ولكل حساب یا رحمان و یا رحیم و یا ستار و غفار قدر حضات یا اللہ بندہ تو گنہگار تو رحمان مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان مولا تیری شان مولا تیری شان مولا یا اللہ رحم کر دو مصطفیٰ کا واسطے مشکل حل کر دو مشکل کشا کے واسطے یا اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ذلت میں کھا کوئی بھی لیکن تیرے محبوب کو امت میں سے یا اللہ العالمین کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا مولا کریم کہ تو نے ہمیں زندگی کی مہلت عطا فرمائی اپنے رحمی سے کریمی سے ہم سبوں کو کہ آج تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا ہوں یا رب العالمین تیرے لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا ہوں کہ رائل چینل ٹی وی کے سربراہ وٹو صاحب ان کا سی او صاحبہ اور بیورو چیف سید سرفراز ساگر ڈائریکٹر مارکیٹنگ صدف اسلام صاحبہ اینکر پرسن میزبان ہوسٹ جناب چودھری صاحبہ اور میں خود بندہ گناہگار ناچیز جس حیثیت میں ہوں
آپ سب ناظرین کو سامعین کو پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ تو نے اتنی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائی، اتنی جستجو دی، اتنی لگن دیا، اور ہم سب کے ہاتھوں سے اس نیک کام کرنے کا تو نے ہمیں موقع فراہم کیا، اور ہم نے اس کو پورا کرنے کی تیرے حکم کے مطابق کوشش کی، اور تو نے اسے پورا کرایا، تو لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ العالمین۔ تو لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا ہوں کہ پورا مہینہ کا رمضان ٹرانسمیشن جو فضیلت رمضان کے عنوان سے یہ چلتا رہا ہے، اور اس میں گاہے بگاہے ٹاک شو بھی کہا تھا کہ عوام الناس کے بہتری کے لیے، ان کے بہتر معلومات کے، یا اللہ تعالیٰ ان کے بہتری کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس قوم کے عوام کے لیے بہتری کے لیے یہ شو کرتے رہے ہم سب لوگ، اور نیکی اور اچھی اور بھلائی کی باتیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بارگاہ الہی میں سے قبول فرما لے آمین۔ یا اللہ اس دوران گفتگو، دوران ٹرانسمیشن جو ہم سے غلطی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ تو اسے معاف فرماتے ہوئے اپنے بارگاہ الہی میں قبول عطا فرما لے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے وسیلے میں یا اللہ ہمیں تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے یا اللہ سے قبولیت درجہ عطا فرما دے یا اللہ اس رائل چینل کو کامیابی کامرانی عطا فرما، عروج عطا فرما، اس سے وابستہ جتنے لوگ جو مخلص لوگ ہیں وہ ایک ادنا سا یہاں پر ہمارا کام کرنے والا ایک ادنا سا ملازم ہو یا ڈائریکٹر ہو یا بیورو چیف ہو یا ان کے گھر والے ہوں، کوئی بھی ہم سب لوگ جو مل کے اس ٹرانسمیشن کے لیے، عوام کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بارگاہ میں قبولیت فرما دے یا اللہ ہمارے اور سب کے گھر والے جو بھی لوگ دنیا سے جہان فانی سے رخصت فرما گئے یا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عظیم عطا فرما یا اللہ رحمتوں کا، برکتوں کا یہ محنت انہیں ہمیں سب کو عطا کیا، جب شکر بجا لاتے تو ہمیں زندگی عطا فرمائی اور صحت تندرستی کے ساتھ عطا فرمایا، بہتر رزق کے ساتھ عطا فرمایا، تو لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا ہوں مولا کریم یا اللہ ہمارے کیمرہ مین، ٹیکنیشین، چپراسی، پیون، کلرک، دفتری جو لوگ ہیں ان سب کو بھی، ان سب کے کاروبار میں رزق میں خیر برکت عطا فرما، ہم سب کو رزق میں کاروبار میں خیر برکت عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہے رزق میں کاروبار میں خیر برکت عطا فرما یا اللہ جو پرسر و روزگار ہے یا ان کے رزق میں خیر برکت عطا فرما، جو بے روزگار رزق حلال عطا فرما، ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اساتذہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، عواما علینا الی الابلاغ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو قادر حاجات ہے یا اللہ تو رب العالمین ہے اور تیرا محبوب رحمت العالمین ہے یا اللہ تو کل کائنات کا مالک ہے یا پروردگار عالم اور تیرا محبوب رحمت العالمین پر رحمت دنیا کی رحمت بن کر تو نے بھیجا ہے یا اللہ ان کا رحمت ہم پہ تعداد کام دائم رکھے یا اللہ تم رحمی قدمی ہمیں عطا فرما اور اسے ہمیں منزل کے کامیابی کامرانی سے ہم کنار کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا اللہ تبارک و تعالی آج کے اس ماہ رمضان میں جو برکتوں بھرا مہینہ ہے، اس ماہ رمضان میں ہم نے جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں یا اللہ تعالی ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سے جو روٹ کے چلے گئے ہیں یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی قبروں پہ جائیں، ہم ان کی قبروں پہ حاضری دیں اور ان کے لیے ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم ان کے لیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم ان کے لیے پڑھائی کریں یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے یا اللہ ہمارے جتنے لوگ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو جو نا کردہ گناہ ہیں جو ہم سے ناگہانی میں ہو چکے ہیں یا اللہ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سے جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں تو بے شک تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو نے ہی سب کو معاف کرنا ہے یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جو اس دنیا میں اس ملک میں جو منافقت کر رہے ہیں ان کو بھی ان کو وہ
چیز ان کو دکھا دے کہ وہ تاکہ دوبارہ اس کسی قسم کی منافقت نہ کریں. یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما, ہمارے پاکستان کے ان اداروں کی حفاظت فرما جو بارڈروں پہ لڑ رہے ہیں, جو دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں, ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں اور وہ وہاں اپنی جانیں نذرانہ پیش کر رہے ہیں. یا اللہ انہیں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرما. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. اللہ حافظ. ناظرین, آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ اختتام ہوا اور ان دعاؤں کے ساتھ جو ہم نے آج آپ لوگوں کے سامنے دعائیں پیش کی کہ ہماری کوششیں تھیں ہم اچھے سے اچھا کر سکیں. اب اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں, جس طرح اعجاز صاحب نے کہا کہ اگر کوئی کوتاہی ہے, کوئی غلطی اگر ہو گئی ہو تو, اور کسی کی ہماری باتوں سے کسی کی بھی دل شکنی اگر ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت ہوئیں. اب میری ہوسٹ زینب چودھری, ایس کے ادار صاحب, سید امیم اور فرحاج, ہم سب کو اور ہمارے کیمرہ مین اور ٹیکنیشین ڈپارٹ کو آج اگلے سال تک کے لیے, اگلے رمضان کے پہلے روزے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. صرف ہم اجازت صرف فضیلت رمضان کے لیے مانگ رہے ہیں. ویسے تو ہم نظر آتے رہیں گے, ہمارے ٹاک شوز ہیں, ہمارے پروگرامنگ ہے, ہمارے چینل. میں صرف رمضان کی بات کر رہا ہوں کہ جو آج ہم رمضان ٹرانسمیشن فضیلت رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایئر 2026 میں جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا اور جب پہلا روزہ ہوگا اور پہلی سحری ہوگی انشاءاللہ سیم ٹائم ہم آپ کے ساتھ. آج کی طرف سے بھی آپ اعلان فرما دیجئے سرفراز صاحب کہ کسی کے دل کو خوش کرنا بھی ایک عبادت ہے. تو عید کے نماز کے فوری بعد مارننگ شو یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ہم آپ کو خوشیاں انشاءاللہ. ہم عید پہ بھی ہمارے اسپیشل پروگرام آ رہے ہیں. ہاں, ہم نے عید پہ بھی رکھے ہیں, ہم نے اسپیشل پروگرام رکھے ہیں اپنے ناظرین کے لیے, اپنے سامعین کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, اور انشاءاللہ مزہ آئے گا ان کو. دیکھیں گے ہمارے عید کے تینوں دنوں میں ہمارے جو ہے وہ پروگرام دیکھیں گے. ناظرین ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. جی بالکل. اب آپ اجازت لے لیں. اب آپ بہت شکریہ. اللہ نے جنگل میں منگل کا سما تھا. ایک ہاتھی کی سالگرہ تھی. خرگوش نے مزے کا کیک بنایا. شیر بڑا سا تحفہ لایا. مچھلی نے جو غبارہ پھلایا تو بادل نے سب کو ڈانس دکھایا. گندم, دودھ اور مکھن سے بنا, پری بایوٹکس کی حفاظت اور کیلشیم سے بھرا. انٹروڈیوسنگ گلوکو جونیئرز. کھیلتے جاؤ, سیکھتے جاؤ.